الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عن عائشة الصدیقة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار رواہ البخاری. یہ 3-4 احادیث ہیں، ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے تھے، کسی کی بچیاں کھڑی تھیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے یعنی جن کی بچیاں ہیں، جس آدمی نے ان بچیوں کے کسی بھی معاملے کی ذمہ داری اٹھا لی، اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، ان کے حقوق کو ادا کرتا رہا، شادی کروا دی، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بچیاں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو جہنم سے بچا لے. سبحان اللہ. یہ پردہ بن جائیں گی، یہ پردہ بن جائیں گی جن کو آج ہم اگنور کرتے ہیں، نہ میراث دیتے ہیں، نہ ان کو اپنا حق دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا شادی ہو گئی تو بس. اور جہنم سے بچانے والی یہ ہیں، جہنم سے بچانے والی یہ عورتیں ہیں، یہ بچیاں ہیں. دوسری حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا من کانت لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس آدمی کے پاس 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، بیٹیاں نہیں 3 بہنیں ہیں، یا ابنتان او اختان، یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، فاحسن صحبتہن، اور ان دونوں کے ساتھ، یا بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا. اچھا معاملہ کسے کہتے ہیں آپ؟ جسے آپ اچھا سمجھ رہے ہیں نا، وہی ان کے ساتھ رکھیں. جو آپ بیٹوں کے ساتھ رکھتے ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ بھی رکھیں. اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا. حقوق کیا ہوتے ہیں؟ میراث دینا، بد اخلاقی سے پیش نہ آنا، ان کو ذلیل نہ کرنا، معاشرے کے اندر ان کو رسوا نہ کرنا، ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا. یہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا بچوں کو، میرے نبی نے فرمایا ان کے حقوق پورا کر دیا. پھر فرمایا اللہ رب العزت سے جب ڈرتا رہا بچیوں کے بارے میں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اعلان کر دیتا ہے کہ ان کے لیے جنت ہو گئی، جنت ہو گئی. تیسری حدیث، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ان ابی ان جدی، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو جب اچھی تعلیم اور تربیت دیتا ہے، فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کوئی اپنی اولاد کو تحفہ اس نے نہیں دیا. یہ تحفہ نہیں ہوتا کہ میں گھر بنا کے دوں، یار بچے ہیں یار ان کو گھر بنا کے دینا، نہیں، ان کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں. یہ 2 چیزوں سے انسان اچھا بنتا ہے. صرف تعلیم ہے؟ قرآن نے کہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ پڑھے لکھے تو یہودی بھی تھے، قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا یہ گدھے کی طرح ہیں. آپ گدھے کے اوپر آپ بخاری شریف رکھیں، گدھے کو کیا پتا کہ اینٹ پڑی ہے یا بخاری پڑی ہے؟ گدھے کے اوپر مٹی رکھ دیں یا کپڑے رکھ دیں، ان کو کیا پتا کیا پڑا ہوا ہے؟ ان کو قیمت کا نہیں پتا ہوتا. اگر صرف آپ کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو ہم گدھے کی طرح ہیں. تربیت کیسے کہتے ہیں؟
تربیت اسے کہتے ہیں جو انسان بن جاتا ہے، وہ گدھا نہیں بنتا، وہ جانور نہیں بنتا، وہ چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، وہ بڑوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی زبان کا لب و لہجہ خوبصورت بناتا ہے، وہ استادوں کا ادب کرتا ہے، وہ شاگردوں کا احترام کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پہ چلنا یہ تربیت ہے، اصل یہ تربیت ہے۔ وہ حلال کی تمیز کرے گا، وہ حرام کی کرے گا۔ آج ہمارے اندر ہے، ہم انسان نہیں ہیں۔ اگر میں حرام کی تمیز نہیں کرتا، جو آیا کھا لو، یہ حرام کی تمیز نہیں کی، میں اللہ کی قسم انسان نہیں ہوں۔ پھر جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سا گھاس ہے، کس طرح ہے، کیسے کھا لو بس دباؤ۔ بلی کو پتا ہوتا ہے کہ گوشت حلال کا حرام کا، کتے کو پتا ہوتا ہے؟ یہی تو ہمیں بتایا گیا ہے، تمیز کرو۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچیاں پیدا ہوں تو خوش ہوا کرو، یہ تمہیں جہنم سے بچائیں گے۔ آج ہم اس عورت کو بھی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے گندے انسان بن چکے ہیں۔ 4-5 بچیاں ہوئیں، 5واں بچہ ہوگا، نہیں ہوا، عورت کو قتل کر دو۔ بھائی اللہ سے پوچھو نا، اللہ سے پوچھو تمہیں بچی کیوں دے دی؟ وہ شکر کریں، اللہ نے بچیوں کو رحمت بنایا اور بچوں کو نعمت بنایا، اور نعمت اور رحمت کا درمیان آپس میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو رحمت جیت جاتی ہے۔ رحمت بہت آگے ہے۔ ہم کہتے نہیں اللہ کی رحمت چاہیے میرے اوپر، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے۔ نعمت تو بھائی ہندو کو بھی مل رہی ہے، گاڑی ہے نا، کار، مجھے بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، ڈاکٹر کو بھی ہے۔ فرق کیا ہوا؟ لیکن رحمت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کے درمیان میں آگ بنے، یہ دیوار بنے گی، یہ بچیاں۔ تو اس لیے بچیوں کو گندی نظر سے نہ دیکھا کریں۔ گندی نظر، میں لفظ غلط کہہ رہا ہوں، مطلب ان کو گھٹیا نظر سے نہ دیکھیں، آپ حقیر نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ان کا احترام کریں۔ اللہ کی قسم جتنا ہم احترام کریں گے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی معزز بنا دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔